نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث معلم الانشاء جلد اول کا یہ تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب کس کو کہتے ہیں۔ مرکب کے نام سے ہی آپ نے پہچان لیا ہوگا۔ پہلے سبق میں غالباً آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ اس کو جو معنیدار ہو اس کو مفرد بھی کہتے ہیں، مستعمل بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو ایک لفظ ہوتا ہے اور اسی طرح ایک سے زائد جو الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح ان کو ملا کر ان کے مجموعے سے وہ جو چیز بن جاتا ہے، جو چیز بنتی ہے اس کو نحو کی اصطلاح میں مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے اور یہ دوسرا لفظ ہے۔ اب ان دونوں لفظوں کو آپس میں ملا دیا تو ان دونوں کے مجموعے سے جو ایک جملہ بنا اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر اس مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرکب تام، نمبر دو مرکب ناقص۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے بات پوری سمجھی جائے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو اس کی بات پوری سمجھی جائے، یعنی پوری سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بات سے سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو جائے یا کوئی حکم معلوم ہو جائے یا کوئی خواہش معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مثال کوئی بھی انسان ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کی وجہ سے یا تو کوئی حکم معلوم ہو جاتا ہے سننے والے کو کہ بھئی یہ بات کہنے والا یہ حکم دے رہا ہے، اس کام سے منع کر رہا ہے، یا کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی خواہش معلوم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ دیکھیں، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اب بات کہنے والے نے جب یہ بات کہی تو سننے والے کو اس بات سے ایک خبر معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ باغ خوبصورت ہے۔ تو اس جملے کو مرکب تام کہتے ہیں۔ یعنی مرکب تام کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، مکمل جملہ ہوتا ہے کہ بات کہنے والا جب بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر، کوئی حکم، کوئی طلب، کوئی خواہش وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے۔ لعب یلعب اس کا معنی ہے کھیلنا، یلعب کھیلتا ہے، الولد لڑکا۔ اب جب بات کہنے والے نے یلعب الولد کہا تو سننے والے کو یہ بات معلوم ہو گئی، یہ خبر پہنچ گئی، یہ خبر اس سے پتہ چلا کہ وہ لڑکا کھیلتا ہے۔ اور اسی طرح نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو۔ جب بات کہنے والے نے جب یہ بات کہی تو سننے والے کو اس بات سے ایک طلب اور ایک حکم معلوم ہوا کہ بات کہنے والا اس سے کوئی آرڈر اور حکم دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کپڑے صاف رکھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا لفظ ہے قم یا سعید، اے سعید کھڑے ہو جاؤ۔ قم یا سعید، اے سعید کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس بات سے کوئی حکم معلوم ہو گیا سننے والے کو کہ سامنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اجلس کا معنی ہے آپ بیٹھ جاؤ۔ تو اس میں بھی کوئی حکم معلوم ہو گیا، کوئی طلب وہ معلوم ہو گیا۔ اسی طرح مرکب تام کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو مرکب تام ہے اس کے عام طور پر 3 نام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 2 جملہ، نمبر 3 کلام۔ یعنی کلام بھی بولا تو وہی بات مراد ہوگی کہ بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی حکم معلوم ہو۔ اور اسی طرح جملہ بولیں تو جملے سے بھی یہی معنی سمجھ آنا چاہیے، اور مرکب تام یعنی تینوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ یعنی بات کہنے والا جب بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کی بات سے
کوئی خبر نہ معلوم ہو جائے، کوئی حکم معلوم نہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر یہ کہیں کہ جو نامکمل جو بات ہوتی ہیں اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، لیکن وہ جو مرکب ہوتا ہے اس سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اس سے کوئی حکم آپ کو نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر الثوب النظیف، ستھرا کپڑا، ایک تو ہے نا کپڑا ستھرا ہے، اس سے تو خبر معلوم ہو گئی کہ بھئی کپڑا صاف ہے، لیکن لفظ ہے الثوب النظیف، ستھرا کپڑا۔ اب ستھرا کپڑا اگر کوئی بندہ بولتا رہے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر معلوم نہیں ہوتی کہ بھئی ستھرا کپڑا بک گیا، جل گیا، پاک ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اسی طرح ماء البحر، سمندر کا پانی۔ اب سمندر کا پانی ماء البحر بار بار کوئی کہے تو اس سے کوئی حکم سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح حذاء خالد، خالد کا جوتا، اور اسی طرح 15 15 15 حذاء خالد، ماء البحر، الثوب النظیف، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک لحاظ سے جملہ ہیں نہیں بلکہ مرکب ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے، لیکن یہ مرکب تام نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے، اس سے کوئی مکمل بات آپ کو یا سننے والے کو سمجھ نہیں آتی۔ مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، ان کی مشہور قسمیں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں جو کہ بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے جو مشہور قسمیں وہ ہیں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ ان دونوں کے بارے میں آپ آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ نوٹ: مرکب تام میں لفظ قم یا اجلس وغیرہ میں جو کہ بظاہر ایک ہی لفظ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے شاید تمہیں مفرد کا شبہ ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور لفظ پوشیدہ ہے جو اگرچہ بولا نہیں جاتا مگر سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب تام میں جو ایک لفظ ہے قم یا اجلس، اس کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انت۔ تو دیکھنے والے کو اگرچہ یہ ایک لفظ معلوم ہوتا ہے وہ اس کو مفرد سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت یہ لفظ مفرد نہیں ہے بلکہ جملہ ہے، مرکب تام ہے۔ ایک لفظ یہاں پوشیدہ ہے، یہ لفظ ہے انت۔ جب اجلس کہا جائے تو اس سے یہ مفہوم آتا ہے کہ اجلس انت۔ جب آپ کسی سے کہیں اجلس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اجلس انت، آپ بیٹھ جائیں، اور بات پوری سمجھی جائے گی، اس لیے یہ مرکب تام ہے۔ بخلاف مرکب ناقص کے اس میں ماء البحر، الثوب النظیف، 15 اگرچہ دو لفظوں سے مرکب ہے مگر ان سے کوئی پوری بات سمجھی نہیں جاتی، اس لیے یہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ آگے آپ کے سامنے تمرین ہے، اس تمرین کو آپ دیکھیں۔ تمرین نمبر 4 ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص میں تمیز کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ جب بولنے والے نے یہ جملہ کہا تو فوری آپ کو اس سے ایک خبر معلوم ہو گیا۔ الثوب نظیف، کپڑا پاک ہے، تو اس سے بھی کوئی حکم سمجھ میں آ گیا، لہذا یہ دونوں مرکب تام ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے الثوب النظیف، نہیں البیت النظیف، پاک کپڑا نہیں پاک گھر۔ اب پاک گھر اس سے کوئی خاص حکم سمجھ میں نہیں آتا، نہ کوئی خبر پہنچتی ہے کہ پاک گھر کہاں ہے، کیا ہوا۔ اور اسی طرح لیس الولد، لیس کا معنی نہیں الولد، لڑکا نہیں، تو کیا مطلب اس سے، لہذا یہ دونوں جو جملے ہیں 3 اور 4 یہ دونوں مرکب ناقص ہیں۔ اگلا لفظ ہے لیت الفاکہۃ، کاش کے پھل۔ لیت کا معنی ہے کاش کے، الفاکہۃ پھل۔ اب یہ لیت الفاکہۃ یہ بھی مرکب ناقص ہے، اس لیے کہ کاش کے پھل، اس سے کوئی خاص جملہ اور کوئی حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ اکل فرید الفاکہۃ، فرید نے پھل کھایا۔ اب یہ جملہ مرکب تام ہے، اس لیے کہ اس سے فرید کے پھل کھانے کی خبر ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو گئی۔ القلم الذی، وہ قلم، یعنی اشارہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ قلم، جو قلم، اس طرح کا جو لفظ ہے، اب اس سے بھی کوئی حکم سمجھ میں نہیں آتا اور نہ کوئی خبر مل رہی ہے۔ لعل الخادم، شاید کے خادم، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بھی مرکب ناقص ہیں۔ اگلا لفظ ہے لعل التلمیذ ینجح، شاید کے شاگرد کامیاب ہو جائیں۔
تو یہ مرکب تام ہے، اس لیے کہ اس سے ایک جملہ ایک جو ہے مکمل بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید لڑکا کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان جئتا اگر آپ آئے، ان جئتا اگر آپ آئے، تو یہ بھی جو ہے مرکب ناقص تو نہیں ہے، اگر آپ آئے تو ایک لحاظ سے جئتا جو ہے وہ مرکب تام ہے، لیکن یہاں ان شرطیہ کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ شرط و جزا دونوں سے مل کر بات جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو کأن الکتاب گویا کی کتاب، گویا کہ کتاب، یہ بھی جو ہے مرکب ناقص ہے۔ النجم لامع، ستارہ چمک رہا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ الفاکہۃ ناضجۃ، پھل جو ہے وہ پک چکا ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ نامت الصبیۃ، بچی سو گئی، تو یہ بھی مرکب تام ہے، اس سے ایک خبر معلوم ہو گئی کہ بچی سو گئی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کسی چیز میں آپ کو مشکلات ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے اپنے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔